کم نہیں نازش ہم نام یہ چشمے خوباں، تیرا بیمار برا کیا ہے گر اچھا نہ ہوا۔ تو ہم بلا تاخیر اس شعر کی تشریح شروع کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا تمہید کے طور پر بتا دیتا ہوں کہ آج کل ان دنوں میں مرزا غالب کی معروف غزل در خورے کہر و غضب جب کوئی ہمسا نہ ہوا، پھر غلط کیا ہے کہ ہمسا کوئی پیدا نہ ہوا، اس غزل کی آپ کے سامنے تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ اور اس سے پہلے دو ویڈیوز کے اندر اس کے دو اشعار کی جو ہے مکمل مفصل تفصیل یا شرح پیش کی جا چکی ہے۔ تو آج کا شعر ہے کم نہیں نازش ہم نامی چشمے خوباں۔ تو آئیں سب سے پہلے حسب ترتیب اس کے مشکل الفاظ پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ کم نہیں یعنی کسی طرح بھی کم نہیں، یہ اپنے انہی معنی میں ہے جس طرح سے ہم استعمال کرتے ہیں کہ فلاں سے کم نہیں یا میں فلاں سے کم نہیں۔ نازش ہم نامی چشمے خوباں، یہ پوری کی پوری جو ہے ایک مکمل ترکیب بن گئی ہے، اور ہر لفظ جو ہے ایک طرف سے دوسرے کا جو ہے وہ مضاف ہے، اور اس کے بعد کا لفظ اس کا مضاف الیہ ہے۔ تو اس میں مشکل الفاظ میں نازش، تو نازش یہ ناز سے ہے، یعنی فخر، کسی چیز پر افتخار کرنا، اس پر غرور کرنا، گھمنڈ کرنا، ناز کرنا۔ ہم نامی کسی کا ہم نام ہونا۔ چشمے خوباں، خوباں خوب کی جمع ہے، یعنی محبوب لوگ، حسین لوگ، چشم آنکھ، تو معنی ہو گیا پوری ترکیب کا نازش ہم نامی چشمے خوباں، یعنی چشمے خوباں کے ہم نام ہونے کا فخر۔ دوبارہ دیکھ لیں، نازش ہم نامی چشمے خوباں، یعنی چشمے خوباں یعنی حسینوں کی آنکھ کے ہم نام ہونے کا فخر۔ یعنی جس طرح سے ہم کہیں کہ میں جو ہے اگرچہ فلاں کا ہم مرتبہ نہیں ہوں، لیکن یہ فخر کیا کم ہے کہ میرا نام بھی وہی ہے جو فلاں صاحب کا نام ہے، تو بس میرے لیے یہی کافی ہے کہ میرا بھی جو ہے فلاں بڑے آدمی کا نام جو ہے، میرا بھی نام جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے۔ تو بعین ہی چشمے خوباں، اب یہاں اصل میں سارا شعر جو ہے اس کے پیچھے ایک بات اور ہے، وہ سمجھنا ضروری ہے، ورنہ اس شعر کی تشریح ہوا میں یوں سمجھے کہ سر کے اوپر سے گزر جائے گی۔ کہ شعراء کے ہاں جو چشمے نیم باز ہوتی ہے وہ بڑی حسین لگتی ہے۔ میر تقی میر کے اس حوالے سے بہت اشعار ہیں۔ میر ان نیم باز آنکھوں کی ساری مستی، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تو حسین لوگوں کی آنکھ کا نیم باز ہونا یعنی اد کھلا ہونا، یہ بڑا اچھا لگتا ہے، اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں، اس میں ایک مستی جو ہے وہ عیاں ہو رہی ہوتی ہے، اور عشاق کو اور اہل دل کو وہ آنکھ جو ہے وہ بہت بھلی لگتی ہے۔ اچھا، اب ایک اور چیز کہ جو آدمی بیمار ہوتا ہے کسی وجہ سے بھی، کسی بھی مرض کا مریض ہو، تو اس کی بھی آنکھیں جو ہیں وہ ڈھنگ سے نہیں کھلتی، وہ بھی جو سمجھے کہ نیم باز ہوتی ہیں، اد کھلی ہوتی ہیں۔ تو بس یہیں سے جو معشوق لوگوں کی جو آنکھ ہوتی ہے اس کو چشمے بیمار کہا جاتا ہے۔ تو یہ الگ بات ہے کہ بیمار آدمی کی آنکھ جو ہے جو نیم باز یا اد کھلی ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ بیماری کی وجہ سے اس کو مکمل کھول نہیں سکتا، جبکہ جو حسین لوگ جو ہوتے ہیں یہ ان کے ہاں ایک ادا ہوتی ہے کہ وہ پوری یعنی مکمل آنکھ کھول کر دیکھنے کی بجائے اد کھلی آنکھ سے جو ہے نگاہ غلط انداز جس کو غالب نے کہا ہے وہ ڈالتے ہیں، جو دیکھنے والوں کو بہت بھلی لگتی ہے۔ اب اس تمہید کے بعد دوبارہ مصرے کو دیکھیں کہ کم نہیں نازش ہم نامی چشمے خوباں، یعنی چشمے خوباں یعنی حسین لوگوں کی آنکھ کو جو ہے وہ بیمار آنکھ کہا جاتا ہے، کہ ان کی جو ہے وہ بیمار آنکھ ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ چشمے خوباں کو بیمار اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اد کھلی ہوتی ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ بس جو بھی تیرے عشق میں مبتلا ہے، ظاہر ہے وہ تیرے عشق کا بیمار ہے، اور یقیناً وہ بہت بڑی مرض میں مبتلا ہے۔ مولانا رومی رحمہ اللہ کا وہ مشہور مثنوی کا شعر
کہ نیست بیماری جو بیماری عشق، کہ عشق سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں ہے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عشق کا بیمار ہو اس سے بڑھ کر کوئی بیمار نہیں ہے. تو اب دوبارہ دیکھیں کہ کم نہیں نازش ہم نامی چشم خوب، کہ تیرا بیمار برا کیا ہے اگر اچھا نہ ہوا. کہ تیرے بیمار کو، اب اس سے پہلے نا یہ ایک لفظ لگانے کہ تیرے بیمار کے لیے، یا دوسرے مصرعے کی شرح آپ پہلے کر لیں پھر سے شعر مکمل سمجھ میں آ جائے گا. کہ تیرا بیمار برا کیا ہے اگر اچھا نہ ہو. کہ جو تیرے عشق کا بیمار ہے اگر وہ صحت یاب نہیں ہوا تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تیرا بیمار برا کیا ہے، یہ درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر، گر اچھا نہ ہو. آپ اس کو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ تیرا بیمار گر اچھا نہ ہوا برا کیا ہے. کہ اگر تیرے بیمار کو شفا نہیں ملی تو اس میں کیا برائی ہے. کیوں؟ کہ اس کو ایک اور زاویہ نظر سے، ایک اور انداز سے اس کو سامان راحت جو ہے وہ میسر ہو گیا ہے. وہ سامان راحت کیا ہے؟ وہ سامان راحت ہے نازش ہم نامی چشم خوباں. کہ جس طرح سے اہل دل چشم خوباں کو بیمار کہتے ہیں اس کی نیم بازی کی وجہ سے، اسی طرح سے لوگ تیرے بیمار کو بھی بیمار کہتے ہیں. اب امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جس طرح سے تیرے عشق میں مبتلا شخص کو بیمار کہا جاتا ہے، اور جیسے چشم خوباں جو ہوتی ہے وہ اپنی نیم بازی کی وجہ سے بیمار کہلاتی ہے، تو گویا کہ دونوں کو بیمار کہا جاتا ہے. لہذا تیرے بیمار کے لیے یہی فخر کافی ہے، یہی نازش کافی ہے کہ میں بھی چشم خوباں کا ہم نام ہوں. جس طرح سے چشم خوباں کو بیمار کہا جاتا ہے اسی طرح سے مجھے بھی بیمار کہا جا رہا ہے. تو امید ہے کہ اس کے بعد اب اس شعر کا کوئی بھی پہلو جو ہے وہ تشریح نہیں رہا ہوگا. تو آتے ہیں اب اگلے شعر کی طرف. سینے کا داغ ہے وہ نالا کہ لب تک نہ گیا، خاک کا رزق ہے وہ قطرہ کہ دریا نہ ہوا. تو اس شعر کی تشریح سمجھنے سے پہلے بھی آپ کو تھوڑی سی تمہید کے طور پر کچھ باتیں سننا پڑے گی. کہ جب بھی کسی عاشق کو فراق یار سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ دو چیزوں میں سے گزرتا ہے. ایک تو یہ کہ آہو بکا کرتا ہے، یہ بھی فطری سی بات ہوتی ہے کہ جب انسان کسی وجہ سے رنجیدہ ہو، پریشان ہو تو وہ آہو بکا کرتا ہے، روتا ہے، چیختا چلاتا ہے، نالو گریا کرتا ہے. اور دوسری چیز کیا؟ انسان آنسو بہاتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے، اشک باری کرتا ہے. تو غالب نے ان دونوں چیزوں کی کثرت چاہی ہے کہ مزہ تب ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے. کیوں؟ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر انسان کے دل پر کوئی بوجھ ہو تو جب تک وہ کھل کے رو نہ لے اور کھل کے آہو بکا نہ کر لے اس وقت تک اس کو صبر نہیں آتا، اس کا غم ہلکا نہیں ہوتا، اس کا من ہلکا نہیں ہوتا. تو بس غالب نے اس شعر میں یہی بات کہی ہے کہ سینے کا داغ ہے وہ نالا کہ لب تک نہ گئے. کہ اگر انسان کو فراق یار سے واسطہ پڑے، ہجر یار سے واسطہ پڑے، تو انسان کو کھل کے جو ہے وہ آہو بکا کرنی چاہیے، کھل کے جو ہے وہ نالا و شیون کرنا چاہیے. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ اس کا من ہلکا نہیں ہوگا. حتیٰ کہ اسی کو پھر غالب نے سینے کے داغ سے تعبیر کیا کہ سینے کا داغ ہے وہ نالا. یعنی فراق یار کی وجہ سے اگر کسی کے دل میں آہو بکا کی، نالا و شیون کی، گریہ و زاری کی جو ہے وہ طلب ہوئی، لیکن وہ لب تک نہ گیا، اگر یعنی لیکن وہ رو نہ سکا، اپنے اس نالے کو لب تک نہ لا سکا، تو کیا ہوگا؟ سینے کا داغ، وہ سینے کا داغ بن کر رہ جائے گا. یعنی
وہ اس کے من پر ایک بوجھ کی صورت میں جو ہے وہ رہ جائے گا۔ سینے کا داغ ہونا، من پر ایک بوجھ بن جانا۔ اب دوسرا مصرع، خاک کا رزق ہے وہ قطرہ کہ دریا نہ ہو۔ اسی طرح سے جب ہجر یار میں انسان کھل کے نہ روئے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو ایک آدھ آنسو بہائے گا وہ تو بیکار جائے گا۔ خاک کا رزق ایسے ہی ایک آدھ آنسو ٹپکے گا اور مٹی کے اندر جو ہے وہ مل جائے گا، خاک کا رزق بن جائے گا۔ اب اس میں بھی ایک بڑی لطافت ہے کہ خاک جو ہے وہ ہمیشہ، یعنی مٹی جو ہے، زمین جو ہے وہ ہمیشہ پانی چاہتی ہے اپنی آبیاری کے لیے، اپنی زندگی کے لیے۔ حتیٰ کہ اگر زمین پر بارش برسنا بند ہو جائے تو وہ مردہ ہو جاتی ہے۔ گویا کہ پانی جو ہے اس کی روزی روٹی ہے، اس کا رزق ہے۔ اور کہتا ہے کہ اگر ایک آدھ قطرہ ہی بہایا کسی نے تو وہ تو مٹی کے اندر جذب ہو کر بس ایک طرح سے مٹی کے رزق کا بہانہ بن جائے گا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اتنا روئے کہ وہ مٹی میں جذب نہ ہو، بلکہ وہ دریا کی صورت کے اندر جو ہے وہ گریہ جو ہے وہ بہتا نظر آئے۔ الغرض اس شعر میں غالب نے ایک طرح سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، یا یوں سمجھیں کہ فلسفہ عشق جو ہے، فلسفہ عشق کے اندر جو فلسفہ گریہ زاری جو ہے وہ پیش کیا کہ عاشق کو اگر ہجر و فراق سے واسطہ پڑے تو اس کو جو ہے آہو بکا یا گریہ زاری بھی کھل کر کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ رونا بھی کھل کر چاہیے۔ بصورت ذکر کیا ہوگا؟ اس کے من پر بھی ایک بوجھ رہے گا سینے کے داغ کی صورت میں، دوسرا اس کے آنسو بھی جو ہے وہ رائگاں جائیں گے، ایک آدھ آنسو ہوگا مٹی میں جذب ہو کر جو ہے وہ ناپید ہو جائے گا۔ تو آج کی اس نشست کے اندر یہ دو اشعار جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کافی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز باقی اشعار کے ساتھ آپ کی خدمت میں اس سے اگلی ویڈیو میں حاضری ہوگی۔ اس وقت تک آپ سے اجازت چاہوں گا دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ، اور آپ کے لیے بھی ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔